وعجل فرجہ۔ ایک زمانہ آیا 337 ہجری کا کہ جس زمانے میں ایک گروہ نے بیت اللہ پہ حملہ کیا اور اتنا حملہ کیا کہ جو آثار بیت اللہ تھے انہیں بھی گرایا اور حجر اسود جو تھا اسے اٹھا کر لے گئے اور کہا کہ ہم اپنا قبلہ بنا۔ متقی باللہ کا یہ زمانہ تھا 337 ہجری۔ پھر مسلمانوں نے حملہ کیا، ان سے حجر اسود کو واپس لیا اور بیت اللہ کی دوبارہ جو آثار تھے انہیں دوبارہ تعمیر کیا۔ یہ جملہ قابل غور ہے ماشاءاللہ۔ اب جب تعمیر کرنے لگے وہ آثار تعمیر ہو گئے، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پہ رکھے کون؟ جیسا کہ آپ سب تاریخ جانتے ہیں کہ رسول اسلام کے دور میں بھی جب آپ نے اعلان نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تب بھی جب طوفان آیا، بارش آئی اور وہ آثار جو تھے وہ ختم ہوئے، حجر اسود کو وہاں پہ رکھنے کے لیے جب اختلاف ہوا تو وہاں جناب رسول اسلام نے یہ مشورہ دیا تھا کہ سارے کے سارے قبیلے حجر اسود کو ایک چادر میں رکھو اور سارے مل کر اس حجر اسود کو اس کی جگہ پہ نصب کر دو، اور رسول خدا نے اس چادر کو پکڑا اور حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ چونکہ حجر اسود جنت سے آپ جانتے ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حجر اسود کا نام حجر اسود سے پہلے حجر ابیض تھا، یہ ایک تاریخی بات ہے، اس میں نہیں جا رہا۔ اب جب امام سجاد علیہ السلام کا زمانہ آیا اس زمانے میں بھی حجر اسود کے مسئلے پر بحث ہوئی کہ آپ یہ اپنی جگہ سے ہٹ چکا ہے اور اس کو حجر اسود کو حجر اسود کی جگہ رکھے کون؟ اب سید الساجدین آگے بڑھے۔ ایک تاریخی واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، جناب سید الساجدین نے حجر اسود کو اس کی جگہ پر ویسے ہی رکھا جیسے رسول اسلام نے رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ جو وقت کی حجت ہوتی ہے وہی پروردگار کے علوم اور جو منصب ہے ان کی مالک ہوتی ہے، لیکن 337 ہجری یہ وہ زمانہ ہے کہ جو وقت کی حجت ہے وہ ظاہری طور پر موجود نہیں ہے۔ اب حجر اسود اپنی جگہ سے ہٹ چکا ہے، اب کون رکھے؟ متقی باللہ اور دیگر حکومتی جو منصب والے تھے، عہدیدار تھے، وہ آئے، پوری اسلامی مملکت میں اعلان کروایا گیا کہ جناب والا حجر اسود کو اس کی جگہ پہ ویسے رکھا جائے گا جیسے وہ قوم اٹھا کر لے گئی تھی۔ اچھا، جو شیعہ تھے، جو امامیہ تھے، انہوں نے کہا حجر اسود کو اس کی جگہ پہ منصب کرنے کا کام امام کا، لیکن وقت کا امام موجود ہے، ظاہری طور پر نہیں ہے، غیب ہے، اب کون رکھے گا؟ قوم سے جناب جعفر ابن محمد قمی المعروف قولوین یہ اس شوق میں آئے کہ یہ بات مسلم ہے کہ جو بھی حجر اسود کو رکھے گا وہ وقت کا امام۔ لہذا اسی بہانے سے مجھے امام کی زیارت نصیب، کسی اور کے پاس کی کام بس کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ اب وہ قوم سے بغداد پہنچے، یہاں مریض ہو گئے، اتنے شدید مریض ہوئے کہ اتنی طاقت بھی نہیں کہ سفر کر سکے۔ اب جب انہیں یقین ہو گیا نا کہ میں مر جاؤں گا، جلدی سے قلم لی، کاغذ لیا، ایک خط، اور تاریخ کہتی ہے ابن حشام نامی کوئی شخص تھا، اسے کہتا ہے کہ یہ خط لے کے مکہ چلا جا اور جو شخص اس جگہ سے پتھر کو اٹھا کے حجر اسود کی جگہ پہ رکھے، پوچھے بنا اس کو یہ خط دے دے۔ اچھا، اس خط پہ لکھا گیا تھا، اس خط پہ پہلی بات لکھی تھی کہ اے فرزند رسول میرا سلام قبول کیجیے۔ کیا بات ہے۔ دوسری بات یہ لکھی تھی، مولا آپ کی زیارت کے لیے آنا چاہ رہا تھا، میں مریض ہو گیا ہوں، بتائیے اس مرض میں میری موت ہو جائے گی یا میں بچ جاؤں گا۔ تیسرا سوال یہ تھا، مولا
یہ بھی بتائیے کہ اگر میں بچ جاتا ہوں تو کتنے سال زندہ رہوں گا؟ ابن حشام وہ خط لیے ہوئے مکہ کی سرزمین پہ پہنچا، وہاں بڑی چہل پہل تھی، لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ منظر دیکھنے آئے ہوئے تھے کہ حجر اسود رکھے گا کون، حجر اسود رکھے گا کون، بڑا مجمع لگا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے بھائی تو بڑا عہدیدار ہے تو رکھ لے، کوئی کہتا ہے تو رکھ لے۔ یہ ابن حشام کہتا ہے میری نگاہ تھی اس شخص پر کہ جو پتھر کو اٹھا کے رکھے گا، میں پورے مجمع کو دیکھ رہا تھا، اچانک میری نگاہ پڑی، ایک خوبصورت نوجوان آگے بڑھا، ایک خوبصورت نوجوان آگے بڑھا، بڑی خوبصورت چال کے ساتھ چلتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پہ رکھا، رکھنے کا انداز اتنا خوبصورت تھا، ہر کوئی کہہ رہا تھا نعرہ تکبیر، کوئی نعرہ رسالہ لگا رہا تھا، وہ ایسے رکھ کر اسی مجمع سے نکلا، لوگ خوشیاں منا رہے تھے، میں اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا، میں اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ کہتے ہیں وہ نوجوان بے نیاز ہو کے مجمع سے نکلا، بڑا خرامہ خرامہ ایسا ایسا چل رہا تھا، پیچھے سے میں نے آواز دے کر کہا اے جانے والے اپنا خط تو لیتے جاؤ، اے جانے والے اپنا خط تو لیتے جا۔ امام نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا جعفر ابن محمد کولوے سے کہہ دینا اس بیماری سے تو مرے گا نہیں، اور یہ بھی کہہ دینا اس کے علاوہ 30 سال تو زندہ رہے گا، اور تیرا سلام بھی ہم نے قبول کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔